محسن نقوی کہتا ہے کہ فیلڈ مارشل نے ایرانیوں سے کہا کہ آخرت کے روز میری گواہی دے دینا کہ میں نے ایک بھی جان بچانے کی کوشش کی ہے۔ اور فیلڈ مارشل اور محسن نقوی صاحب کہ آخرت کے روز صرف ایرانیوں کی جان کا حساب مانگا جائے گا، پاکستانیوں کی جان کا حساب نہیں مانگا جائے گا۔ اور اگر دوسرے ملک یعنی کہ ایران کے لوگوں کی جان کا حساب آپ سے مانگا جائے گا تو ڈی چوک میں ہونے والے قتل عام کا حساب کس سے مانگا جائے گا؟ مرید کے میں ہونے والی خون ریزی کا حساب کس سے مانگا جائے گا؟ اور جو کچھ اس وقت کشمیر میں ہو رہا ہے اس کا حساب کس سے مانگا جائے گا؟ اپنے ملک کی اپنی عوام جو اپنے ملک کے کنسٹیٹیوشن کے مطابق اپنے مطالبات لے کر باہر نکلتی ہے، ان کو ہارڈ سٹیٹ کے نام کے اوپر گولیاں مار دیتے ہو، ان کا حساب دینے کے لیے تم لوگ تیار نہیں ہو۔ لیکن ایران کے لوگ جو دوسرے ملک سے جنگ لڑ رہے ہیں ان کا حساب آخرت کے روز تم لوگوں نے دینا ہے۔ یہ منافقت کیوں کرتے ہو؟ آپ کے ملک کا ڈیفنس منسٹر کبھی کشمیریوں کے خلاف اور کبھی دوسری عوام جو آئین کے مطابق نکل کر احتجاج کر کے اپنا حق لینا چاہتے ہیں ان کے خلاف قرآن کی آیات لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دینے چاہیے کیونکہ یہ ریاست کے خلاف ہیں۔ حالانکہ وہ ریاست کے خلاف نہیں ہے، لیکن قرآن کے خلاف جو لوگ فیصلے کرتے ہیں وہ یہ کیوں نہیں بتاتا کہ قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، کہ جو قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کون ہے اور کون سا ملک سود پر چل رہا ہے اس وقت؟ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو جو امریکہ کے ساتھ بیٹھ کر غزہ کے مسلمانوں کے حق میں احتجاج کرنے والوں پر گولیاں چلاتے اور 8 سے 9 مہینے سے مساجد کو تالے لگا کر رکھے ہوئے ہیں، لیڈرشپ کو غائب کیا ہوا ہے، اور آج ایک ایرانی کی جان کا حساب دینے کے لیے تیار ہو۔ اسلام کے نام کے اوپر دوسروں کو بلیک میل کرتے ہو لیکن اپنے ملک کے اندر اسلام کے نام پر نکلنے والوں پر سیدھی گولیاں چلاتے ہو، اور شرم سے ڈوب کر مر کیوں نہیں جاتے تم لوگ؟ مسجد رحمت اللہ عالمین کو بند کیے ہوئے 200 دن گزر چکے ہیں اور ہمارے آپسی اختلاف کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس ملک کے اندر ہم اکثریت ہیں وہاں پر بھی بات ایک مسجد تک نہیں رہی۔ اسلام کے نام پر حاصل کیے گئے ملک میں سرکاری سطح پر منکرین ختم نبوت کو ستارہ امتیاز دینے تک بات پہنچ گئی، گستاخان رسول کے حق میں کمپین چلانے اور ان کی رہائیوں تک بات پہنچ گئی، شریعت کے خلاف بل پاس ہونے تک بات پہنچ گئی، اور یہاں تک کہ ہماری درگاہوں تک بھی بات پہنچ گئی۔ لیکن آج بھی ہم طاقتور حلقوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ وضاحتیں دے رہے ہیں کہ ہم وفادار ہیں، ہم پرامن ہیں۔ کیا کبھی ہم غدار تھے؟ کیا کبھی ہم دہشت گرد تھے؟ جب ہم دہشت گرد تھے نہیں، ہم غدار تھے نہیں، تو یہ وضاحتیں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ان کو مجبور کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے وجود کو تسلیم کرو؟ ہم اس ملک کا ایک حصہ ہیں، ہم سے کم تعداد والے اپنے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے انہی طاقتور حلقوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں دکھاتے ہیں اور ان کو مجبوراً ان کے وجود کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ہم اکثریت ہو کر بھی کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس حقیقت کو کیوں نہیں مانتے کہ ہم تقسیم ہیں جس وجہ سے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ ہم وہ تقسیم والے چہرے کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور جب کوئی بات کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ علماء دین کے خلاف ہیں۔ وہ بھائی علماء دین کو سروں کا تاج سمجھتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے جب ہماری کسی ایک تنظیم پر مشکل وقت آتا ہے تو ہم دوسروں کی طرح اپنے اختلاف کو پس پشت رکھ کے اکٹھے ہو کر ظالموں کو کوئی پیغام دینے کے بجائے ہم اپنی تنظیم کے اندر غلطیاں اور نکتہ چینیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اس وقت یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کی یہ غلطیاں ہیں، انہوں نے ہماری فلانی بات نہیں مانی، بجائے اس وقت ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ظالموں کو پیغام دینا کہ تم ہماری حقیقت کو تسلیم کرو، کسی ایک تنظیم کے کندھے پر بندوق رکھ کے تم ہمارے وجود کو ختم نہیں کر سکتے۔ ایسا کر کے بعد میں کمرے کے اندر بٹھا کر اپنی تنظیم کے لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے، نہ کہ جب ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو اور وہ حق پر ہوں اس وقت ان کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں۔ خدا کے لیے اپنی اصلی طاقت کو پہچانو، ہم اس ملک کے اندر اکثریت ہیں اور ہم اپنے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے ان ظالموں کو مجبور کر سکتے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے اختلافات سے باہر آؤ، اپنی اس تقسیم سے باہر آؤ، ورنہ کوئی بھی نہیں بچو گے، سارے باری باری ختم کر دیے۔ سب سے پہلے یہ بری امام کے پیر صاحب کی ویڈیو سنیں پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ایک تو میں انہیں یہ بتاتا چلوں کہ آپ کے معاملے میں اور متاثرین کے معاملے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ متاثرین گھروں سے نکل کر روڈ پر نہیں آئے، یہ پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف نہیں گئے، انہوں نے کسی امبیسی کا گھیراؤ کرنے کی کوشش نہیں کی، وہاں تک مارچ کرنے کی کوشش نہیں کی، یہ اپنے گھروں میں مقیم ہے۔ آپ ایک سیاسی مذہبی جماعت ہیں، آپ نے ایک تحریک لانچ کی، آپ نے کہا کہ ہم غزہ اور فلسطین کے لیے نکلیں گے۔ آپ نے فلسطین کے لیے تحریک اس ٹائم لانچ کی جب فلسطین والا معاملہ صلح صفائی کی طرف جا رہا تھا، تو ایک غلط وقت کا تعین آپ نے کیا جس کی وجہ سے آپ کے اوپر مرید کے بلا واقع ہوا۔ جب آپ نے ایک غلط وقت کا تعین کر کے نکلے تو ہم نے آپ کے خلاف اور حکومت کے حق میں بیان دیا۔ پیر صاحب اگر آپ کو اپنی عزت کا خیال نہیں ہے تو اس منصب کی عزت کا ہی خیال کر لیں، یا لبیک والوں کے ساتھ اگر کوئی ذاتی مخالفت یا ذاتی رنجش ہے تو اس کو نکالنے کے لیے اس منصب کا تو استعمال نہ کریں۔ یہ منصب جھوٹ بولنے کے لیے اور حقائق چھپانے کے لیے نہیں ہوتے، یہ منصب تو حقائق لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ جہاں پر کھڑے ہو کر آپ کہہ رہے ہیں کہ لبیک والوں نے اس وقت تحریک کا آغاز کیا جب غزہ کے مسلمانوں کا حل ہو رہا تھا،
آپ کو نہیں پتا کہ 13 اکتوبر 2023 کو لبیک والے کن کے لیے سڑکوں پر نکلے تھے؟ تب آپ کہاں تھے؟ آپ تو سوئے ہوئے تھے۔ یا آپ کو نہیں پتا کہ پھر 5 نومبر 2023 کو لبیک والے کیوں نکلے تھے؟ یا آپ کو نہیں پتا کہ 21 نومبر 2023 کو لبیک والے کیوں نکلے تھے؟ غزہ کے مسلمان بھی شکریہ کن کا اس وقت ادا کر رہے تھے؟ یا آپ کو نہیں پتا کہ 6 جون 2024 کو پھر لبیک والے سڑکوں پر کیوں نکلے تھے؟ یا آپ کو نہیں پتا کہ 13 جولائی 2024 کو پاکستان کی حکومت نے کن کے دھرنے میں جا کر ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ ہم اسرائیل کے وزیر اعظم کو دہشت گرد ڈکلیئر کرتے ہیں اور اتنی تعداد میں ہم مدد بھیجیں کہ غزہ کے مسلمانوں کی؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ لبیک والے کتنے لوگ ریاست کو دینے کی بات کرتے رہے اپنے احتجاج میں کہ خدا کے لیے وہاں پر ہمارے مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، ریاستی سطح پر ان کی مدد کریں اور اسرائیل کا وہ ظالم ہاتھ روکنے میں کردار ادا کریں؟ تب آپ جیسے پیر تو سوئے ہوئے تھے لیکن لبیک والے سڑکوں پر تھے۔ اگر آپ کو وہ نظر نہیں آئے اور مرید کے میں جو ظلم ہوا ہے اس کے اوپر آپ ریاست کی طرف سے ظلم کی طرف سے جا کر لبیک والوں کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں تو آپ حق والے نہیں ہیں۔ خدا کے لیے لبیک والوں نے جتنی کمپیننگ پاکستان کے اندر کی ہے اس کے بعد ان کا حق بنتا تھا کہ جب سو کالڈ پیس بورڈ بنایا جا رہا تھا وہ سوال کرتے ریاست سے کہ غزہ میں جو جنگی جرائم ہوئے اس کی طرف سے آپ نے بھی کوئی شک پیش کی ہے؟ آپ نے بھی کوئی سوال اٹھایا ہے ان کے سامنے جو لوگ ظلم کرتے رہے، یا ان کی طرف سے صرف اور صرف جا کر اس معاہدے میں بیٹھ جانا ہے آپ نے؟ جس طرح ان کی مرضی ہے وہ معاہدے کرتے رہے، جو نقصان وہاں پر ہوئے ہیں اس کی طرف سے ریاست پاکستان نے کیا کردار ادا کرنا تھا؟ ان جنگی جرائم کی سزا کے طور پر کیا تھی؟ یہ سوال اٹھانے کے لیے ابھی اعلان کیا گیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ متاثرین پر تو گھروں میں حملہ کیا گیا بری امام میں، لیکن لبیک والے تو امبیسی کا گھراؤ کرنے چلے تھے۔ آپ کو یہ کیوں نہیں پتا کہ لبیک والوں پر بھی گھر میں حملہ کیا؟ ابھی تو وہ احتجاج کی کال دیے ہوئے تھے، ابھی تو ڈیٹ بھی نہیں آئی، ریاست نے ان کو اعتماد میں لینے کی کوشش نہیں کی، ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ وہاں نہ جائیں، ہماری یہ مجبوریاں ہیں، آپ کسی اور جگہ چلے جائیں یا تاریخ کو آگے کر دیں۔ وہ تو 3 بار اپنے لوگوں کی لاشیں اٹھا کر مرید کے پہنچنے تک کانفرنس کر کے عوام کو بتاتے رہے، آپ نے ان کی کانفرنس بھی نہیں سنی۔ آج آپ ان پر ہونے والے ظلم کے معاملے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس وقت ریاست کا ساتھ دیا۔ آپ نے ریاست کا نہیں، آپ نے ظلم کا ساتھ دیا، آپ مظلوموں کے خلاف کھڑے ہوتے رہے، اور آج بھی آپ اس ظلم کے معاملے میں مظلوموں کے خلاف ظلم کے ساتھ کھڑے ہونے پر فخر سے لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ خدارا اگر حقائق جانتے ہوئے یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو بڑا ظلم کر رہے ہیں اپنے ساتھ بھی اور اس منصب کے ساتھ بھی، اور اگر آپ کو حقائق نہیں پتا تو آپ جیسا بے وقوف بندہ کوئی نہیں ہے کہ جو اس جدید دور کے اندر بھی حقائق جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتا اور کسی کے خلاف کسی کا اعلی بن کے استعمال ہو جاتا ہے۔ پنجاب حکومت نے ایک بل پاس کیا ہے جس کے مطابق 18 سال سے کم عمر لڑکی یا لڑکے کی شادی نہیں کی جا سکتی۔ میں حکومت پنجاب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ایلیٹ کلاس لوگوں کے گھروں میں بچیاں برتن مانجنے کا کام کرتی ہیں ان کی عمر کے معاملے میں بل پاس کیوں نہیں کیا گیا؟ جو بچے سائیکلوں کی دکانوں پر، ہوٹلوں پر یا پھر سڑکوں پر بھیک مانگنے کا کام کرتے ہیں ان کی پرورش کے لیے ان کے والدین کو وظیفے دینے کا بل کس نے پاس کرنا ہے؟ اگر آپ بچوں کی رسپانسبلٹی نہیں اٹھا سکتے کہ 18 سال تک ان لوگوں نے کس تک پہنچنا ہے، ان کے والدین کو وظیفہ نہیں دے سکتے تو ان کے والدین پر حد مقرر کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اسلامی ملک کے اندر جب شریعت اجازت دیتی ہے کہ جب بچے کی بلوغیت ظاہر ہو جائے تو آپ اپنا فرض ادا کر سکتے ہیں، تو جو والدین پتہ نہیں کس طرح اپنے بچوں کو پروان چڑھاتے ہیں وہ اپنا فرض ادا کرنا چاہتے ہیں، ان کے وسائل نہ اٹھا سکنے کی وجہ سے، تو ریاست اگر ان پر حد لگانا چاہتی ہے تو ریاست پہلے 18 سال تک پہنچنے تک ان کے وظائف مقرر کرے، ریاست ان کی پرورش کی ذمہ داری اٹھائے، ریاست ان کی تعلیم کی ذمہ داری اٹھائے۔ ایک بچہ جو سڑک پر کام کر کے اپنے پورے خاندان کو سنبھال رہا ہوتا ہے، آپ نے اگر اس بچے کے والدین کے اوپر حد مقرر کرنی ہے تو پہلے اس بچے کی رسپانسبلٹیز آپ اٹھائیں۔ اگر آپ نہیں اٹھا سکتے تو آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ ان کے اوپر حد مقرر کریں؟ دنیا میں جہاں پر بھی بچوں کی عمروں کی حد مقرر کی ہوئی ہے شادی کے معاملے میں، وہاں پر ریاست ان بچوں کی رسپانسبلٹیز بھی اٹھاتی ہے۔ اگر آپ رسپانسبلٹیز نہیں اٹھا سکتے یا پھر ایلیٹ کلاس کے گھروں میں جو بچے کام کرتے ہیں ان کے لیے بل پیش نہیں کر سکتے تو شادی کے معاملے میں بل پیش کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ شرم کریں۔ 200 دن سے جو لوگ مرید کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن نہیں بنا سکے اور لبیک پارٹی کو عدالتوں میں پیش کر کے اپنے ملک کی عوام کا اعتماد عدالتوں پر بحال نہیں کر سکے، وہ لوگ کبھی طاہر اشرفی اور کبھی اویس نورانی اور کبھی مرزی انجینئر جیسے لوگوں کا استعمال کر کے لبیک کی مقبولیت توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ ہماری مقبولیت توڑنے کی تو کم از کم ایسے لوگوں کے ذریعے کوشش کرو جن کی
کی اپنی عوام کے حلقوں میں کچھ مقبولیت ہو، جن کی اپنی کوئی مقبولیت نہیں ہے اور عوام ان کو سڑکوں پر گالیاں دیتی ہے، ایسے لوگوں کے ذریعے تو لبیک کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کرو۔ آج تم مرزا انجینئر سے یہ کہلوا رہے ہو کہ اس پر حملہ کرنے والے کا تعلق لبیک سے ہے۔ اگر مرید کے اوپر جوڈیشل کمیشن نہیں بنا سکے تو اس کے اوپر ہی جوڈیشل کمیشن بنا دو اور عوام کے سامنے حقائق رکھو کہ جن کے بچوں کو تم نے شہید کر دیا، جن کی لاشیں نہیں دی، جن کی ماؤں اور بہنوں کو گرفتار کیا، جن کے کارکنان کو بے گھر کر دیا، مسجد رحمت اللہ عالمین کو تم لوگوں نے تالے لگائے ہوئے ہیں، وہاں پر فورسز سامنے کھڑی ہوئی ہیں، ان فورسز پر جن کارکنان نے جا کر گولی نہیں چلائی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے قانونی طریقے سے اپنے معاملات حل کرنے ہیں، وہ ایسے مشکل وقت میں مرزا انجینئر پر جو آ کے گولی کیوں چلائیں گے جبکہ ان کو پتہ بھی ہے کہ بیر فورسز کھڑی ہوئی ہیں اور بیر گولی چلانے سے جوابی گولی میں وہ مارے بھی جائیں گے۔ یہ تیار جن لوگوں نے کیا ہے اور جن لوگوں نے وہاں پر بھیجا ہے ان لوگوں کو عوام کے سامنے بے نقاب کرو، اور اگر تحریک لبیک اس میں انوالو نہیں ہے اور تم جوڈیشل کمیشن نہیں بنا سکتے تو جو اس کمینے کا تم استعمال کر رہے ہو یا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کرو جو ملک کے اندر خانہ جنگی کروانا چاہتا ہے ایسے وقت میں ایک مذہبی جماعت کے خلاف اپنی زبان درازی کر کے، یا پھر تم صاف کھڑے ہو جاؤ کہ تم اس کمینے کا دفاع کر رہے ہو اور تم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ویسے اولاد وہ تمہاری تیار کی ہوئی ہے اور تمہارے اشاروں کے اوپر ایسے وقت میں ایک مذہبی جماعت کے خلاف بکواس کر رہا ہے جس وقت وہ مذہبی جماعت عدالتوں کے ذریعے اپنے مسائل حل کرنا چاہتی ہے، اور تم لوگ اور ایسے کمینے لوگ اس جماعت کو دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ ہم جب کہتے ہیں کہ یہ ملک صرف اشرافیہ کا ہے، غریبوں کی زندگیوں کی بھی یہاں پر کوئی اہمیت نہیں ہے، اور جتنے بھی ادارے بنائے گئے ہیں یہ تو صرف امیروں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، اور غریبوں کا خون چوس کر امیروں کو فیسلٹیٹ کرنے کا نام نظام ہے۔ تو بہت سارے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اداروں اور حکومت کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں، اس وجہ سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ایسی باتیں نہ کیا کریں، ملک کا نام دنیا کے سامنے بدنام ہوتا ہے۔ تو میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں نور پور اور سید پور کے لوگ جب چیخ چیخ کر یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری کئی نسلیں یہاں پر وقت گزار چکی ہیں، ہمیں بے گھر نہ کرو، ہم اپنے بچے لے کر کہاں جائیں گے، ہم پہلے ہی غریب لوگ ہیں، ہمیں نعمت بدل کچھ نہیں دیا گیا، ہم مر جائیں گے، کیوں ہمارے گھروں کو گرا رہے ہو؟ تو تب ان کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ محسن نقوی کے خلاف کوئی صحافی بولنے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی کمیٹی بنا دو، چیک تو کرو کہ ہم کب سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری کتنی نسلوں نے یہاں پر وقت گزارا ہے۔ لیکن وزیر اعظم صاحب تک بھی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیکن اسی اسلام آباد کے اندر کانسٹیٹیوشن 1 نام کی بلڈنگ پر جب سیم پوزیشن آئی تو فوراً وزیر اعظم صاحب نے اس کو روک دیا اور اس کے اوپر کمیٹی بھی بنا دی، اور صحافیوں نے بھی محسن نقوی کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی۔ لیکن مرید کے میں جو ظلم کیا گیا وہ آج 7-8 مہینے گزرنے کے باوجود بھی کمیٹی بننے کا انتظار کر رہا ہے، اور نور پور اور سید پور کے لوگوں کے گھر گرا دیے گئے اور وہ چیختے رہے کہ کوئی کمیٹی بنا دو کہ ہماری کتنی نسلوں نے یہاں پر وقت گزارا ہے، خدا را ہمیں بے گھر نہ کرو۔ لیکن کسی نے ان کی بات نہیں سنی۔ ڈی چوک میں جو ظلم کیا گیا اس کے اوپر کسی نے کمیٹی نہیں بنائی۔ اس وجہ سے غریبوں کو جتنی جلدی ہو سکے یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ جس بلڈنگ میں ججوں کے، وکیلوں کے اور جس بلڈنگ میں سیاستدانوں کی اور جرنیلوں کے گھر ہوں گے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وزیر اعظم جلدی نوٹس بھی لے لیتے ہیں اور کمیٹی بھی بنا دیتے ہیں۔ لیکن جہاں پر غریب غربے کے گھروں کی بات ہو اور ان کی زندگیوں کی بات ہو، ہمارے وزیر اعظم اور ہمارے جج سوئے رہتے ہیں اور محسن نقوی جیسے لوگوں کا استعمال کر کے کبھی مرید کے میں لوگوں کا خون بہایا جاتا ہے اور کبھی نور پور اور سید پور کے لوگوں کو گھروں سے بے گھر کر دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے جتنی جلدی ہو سکے غریب یہ بات تسلیم کر لیں کہ غریبوں کے وجود کو پروٹیکٹ کرنے کا نام نظام نہیں ہے، غریبوں کا خون چوس کر امیروں کو پروٹیکٹ کرنے کا نام اس ملک کے اندر نظام ہے، اور اپنی اس حیثیت کو یا تو تسلیم کر لو یا پھر اس گندی اور ظالم نظام کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ لیکن تم لوگ کھڑے نہیں ہوگے کیونکہ تم لوگ یہ تسلیم کر چکے ہو کہ تم نے ساری زندگی ان کی غلامی میں گزارنی ہے۔ 200 سے زیادہ دن گزر چکے ہیں اور سننے میں یہی آ رہا ہے کہ آج بھی طاقتور حلقوں میں بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ سعد کی جگہ کسی اور کو جماعت کا لیڈر منتخب کر لو تو جماعت کے لیے ریلیف مل سکتا ہے ورنہ نہیں۔ میں ان طاقتور حلقوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تو اس ملک سے محبت کرتے ہیں، اگر سعد کے کسی بیانیے سے اس ملک کی سلامتی کو خطرہ پیدا ہوا ہے تو وہ بیانیہ ہمارے سامنے رکھو، اس کو عدالت میں پیش کر کے قانون کی بالادستی قائم کرو، جوڈیشل کمیشن بناؤ، صحافیوں کو اس کے اوپر بات کرنے دو۔ یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ کون سی جماعت کا لیڈر کون ہوگا، یہ ملک تمہارے باپ کا نہیں، تم نے جماعتوں کی لیڈرشپ کے بارے میں فیصلے نہیں کرنے۔ آج اگر 200 سے زیادہ دن گزرنے کے باوجود بھی وہ شخص اپنے کارکنوں کے بہائے ہوئے خون پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو تم آ کر اس کے کارکنوں کو کہتے ہو کہ کوئی اور منتخب کر لو، تم ننگے ہو چکے ہو۔ اگر 200 سے زیادہ دن گزرنے کے باوجود بھی، مسجد رحمت اللہ عالمین کو تالے لگانے کے باوجود بھی، وہاں پر جو مزار کی سڑک کی دوسری طرف کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں ان کو گرفتار کرنے کے باوجود بھی، کارکنان
کارکنان کو بھی کمزور نہیں کر سکے اور غائب کرنے کے باوجود اس شخص کو بھی کمزور نہیں کر سکے تو تم لوگ ننگے ہو چکے ہو. تمہاری اس طرح کی باتیں اس جماعت کے کارکنان کو کمزور نہیں کر سکتی. ہمارا لیڈر کل بھی وہی تھا اور آج بھی وہی ہے, اور اب تو وہ لیڈر ہماری ضد بن چکا ہے. اب تم جتنا زور لگا سکتے ہو لگا لو, لیڈر انشاءاللہ سعد رضوی رہے گا. پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے کچھ ٹویٹس کیے ہیں اور کچھ لبیک والوں کے خلاف ویڈیوز بھی بنائی ہیں کہ 206 دن ہو گئے ہیں لبیک والوں کی لیڈرشپ کو غائب کیے ہوئے. اگر لبیک والے اس دورانیے میں کوئی احتجاج نہیں کر سکے تو لبیک والوں کی جماعت ختم ہو چکی ہے. اس پر مجھے آ کر کوئی لاکھ بھی یہ دلیلیں دے کہ تم بھی پی ٹی آئی کے خلاف بات کرو اور انہیں کہو کہ تم نے اس 206 دن کے دورانیے میں اپنے لیڈر کے لیے کتنے احتجاج کیے ہیں. حالانکہ تمہارے تو اسمبلی کے اندر بہت سارے لوگ بھی موجود ہیں, ایک صوبے میں حکومت بھی موجود ہے. تو میں اس چیز کے اوپر ایگری نہیں کرتا کیونکہ میں نے نور پور اور سید پور میں لوگوں کے گرتے ہوئے گھر دیکھے ہیں, میں نے ڈی چوک میں چلتی ہوئی گولی دیکھی ہے, میں نے کشمیر میں چلتی ہوئی گولی دیکھی ہے, میں نے مرید کے میں چلتی ہوئی گولی دیکھی ہے, بختر بند گاڑیوں کے نیچے لوگوں کا کچلا جانا دیکھا ہے, لوگوں کو غائب کیا جانا دیکھا ہے, لوگوں کی لاشیں غائب کیا جانا دیکھا ہے, لوگوں کی ماؤں اور بہنوں کو اٹھانا دیکھا ہے. لہٰذا میں اس حق میں نہیں ہوں کہ کسی جماعت کو یہ کہوں کہ تم لوگ احتجاج کے لیے کیوں نہیں نکلتے. جماعتوں کے ساتھ لاکھ اختلاف صحیح, لیکن اس وقت طاقتور حلقوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی زبان کو خون لگ چکا ہے اور جب کوئی بھی احتجاج کے لیے باہر نکلنے کی بات کرتا ہے تو ان کے اوپر گولی کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. جماعتوں کی اپنی اپنی حکمت عملی ہوتی ہے. اگر کوئی آج لبیک والوں کے خلاف بول کر یہ سمجھتے ہیں کہ لبیک والے احتجاج کریں گے اور انہیں اس کے اوپر بیانیاں بنانے کا موقع مل جائے گا تو ہوش کے ناخن لو. آپ چند لوگوں کی وجہ سے اگر یہ اختلاف پھیلتا ہے دو جماعتوں کے کارکنان کے درمیان جو اپوزیشن سائڈ میں ہیں اور وہ آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو طاقتور حلقوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو موقع مل جائے گا ان کے اوپر مزید ظلم کرنے کا اور یہ آپس میں لڑتے رہیں گے. خدارا اگر ایک دوسرے پر ہوتا ہوا ظلم دیکھا ہے اور دوسرے لوگوں پر ہوتا ہوا بھی ظلم دیکھا ہے تو ہوش کے ناخن لو. یہ دورانیہ اس طرح کا ہے کہ آپ کی چاہے صوبے میں حکومت ہو, آپ کی چاہے اسمبلی میں پہچان ہو, اس کے باوجود بھی آپ احتجاج نہیں کر سکتے. تو ایک جماعت کو اگر کلعدم ڈکلیئر کر دیا گیا ہے, لیڈرشپ کو غائب کیا ہوا ہے, کارکنان جہاں پر ملتے ہیں صرف لبیک یا رسول اللہ کا یا تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانے پر انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے, فاتحہ پڑھنے پر انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے. جس کی اسمبلی میں کوئی پہچان نہیں ہے, جس جماعت کے لیے انٹرنیشنل پریشر نہیں ہے, اس جماعت کے کارکنان کو یہ تانے مارنا کوئی عقل مندی یا دانش مندی کا کام نہیں ہے. سب تو پہلے وردی والے بدماش دی گل سنو پھر اس دے اوتے گل کردے ہاں. میری ایک گل سن لو, میں اس چیز نوں ناپسند کردا میری گل سن لو. ایک ڈی آر کیویں کیتا سی, میں انہاں دا علاج جو کیتا تانوں پتہ ہی ہے. ڈی ایس پی صاحب انہاں تاجراں نال کی کرو گے اور لبیک والیاں نال کی کیتا؟ جس طرح انہاں تے گولیاں چلائیاں کیا انہاں تے بھی گولیاں چلاؤ گے؟ کیا احتجاج کرنا اتنا جرم ہے کہ بختر بند گڈیاں لوگاں تے چڑھا دیو گے؟ اج انہاں نوں بھی کہہ رہے ہو کہ جس طرح انہاں دیاں ماواں بہناں نوں غائب کیتا تواڈیاں بھی ماواں بہناں نوں غائب کر دیاں گے. اج انہاں نوں بھی کہہ رہے ہو کہ جس طرح انہاں دیاں لاشاں غائب کیتیاں تواڈیاں بھی لاشاں غائب کران گے. کیا اج انہاں نوں بھی یہ دس رہے ہو کہ جس طرح انہاں نوں زندہ نوں غائب کرن تو بعد عدالتاں وچ نہ پیش کر کے اسی پیراں دے تھلے عدالتاں دی حیثیت نوں کچل دتا ہے, اسی طرح تانوں بھی غائب کر کے عدالتاں نوں پیراں تھلے کچلاں گے؟ کیا انہاں نوں دس رہے ہو کہ ملک دے وچ آئین اور قانون نام دی کوئی چیز نہیں ہے؟ اور کیا یہی مریم نواز دا ترقی کردہ پنجاب ہے؟ کیا یہی شہباز شریف دا اتے جاندا ہویا پاکستان ہے؟ یا یہی آسم منیر دی ہارڈ سٹیٹ ہے؟ یا یہی محسن نقوی دی ریاست دی رٹ ہے جیڑا کدی مرید کے وچ عوام تے گولیاں چلائیاں جاندیاں, کدی نور پور یا سید پور وچ لوگاں دے گھر ڈا دتے جاندے, کدی ڈی چوک وچ اپنے لوگاں تے گولیاں چلائیاں جاندیاں, کدی کشمیر وچ لوگاں تے گولیاں چلائیاں جاندیاں. اور اج تسی انہاں تاجراں نوں بھی سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہو کہ ساڈے منہ نوں خون لگ چکیا ہے اور اسی اوہی سلوک کران گے جس دے وچ آئین قانون نام دی کوئی چیز نہیں ہے. تسی کسے نوں اج تک یہ بھی دھمکی دتی ہے کہ تہانوں پھڑ کے عدالت وچ لے جاواں گے, فیصلہ تہاڈی عدالت کرے گی؟ نہیں, عدالتاں نوں تو تسی پیراں تھلے کچل دیو. جنہاں لوگاں نے بھی اس ملک وچ آئین اور قانون دے مطابق اپنے حق دی گل کیتی یا انہوں مار دتا گیا یا انہوں غائب کر دتا گیا, اور اس وجہ تو عدالتاں نوں طاقتور حلقیاں وچ بیٹھے ہوئے لوگاں نے اپنیاں رنڈیاں سمجھے ہے جنہاں نوں عوام نوں حق دینے واسطے استعمال نہیں کیتا جاندا بلکہ طاقتور حلقیاں وچ بیٹھے ہوئے لوگاں نوں پروٹیکٹ کرنے واسطے استعمال کیتا جاندا ہے. اور لبیک والے ٹھیک کہندے ہن کہ صرف ساڈے تے نہیں ساریاں تے واری واری یہ ٹائم آئے گا, کدی تاجراں نوں گولی ماری جائے گی, کدی کشمیر والیاں نوں گولی ماری جائے گی, کدی ڈی چوک چوں گولی ماری جائے گی, اور کدی نور پور اور سید پور لوگاں دے گھر ڈائے جان گے. لیکن اگر لبیک والے نال کوئی نہیں کھڑا ہویا تے واری واری سارے اسی طرح مار کھان گے. یہ قوم اکٹھی نہیں ہوئے گی کیونکہ اس قوم نو ظلم برداشت کرنے دی عادت پی گئی ہے, اور جدوں تیکنے برداشت کردی رہے گی اے طاقتور حلقیاں چ بیٹھے ہو لوگ انہاں تے اسی طرح ظلم کرتے رہے. فیلڈ مارشل صاحب مارکہ حق کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے قرآن کی آیات پڑھتے ہیں
اور یہاں تک کہ مارکہ حق کا نام بھی قرآن سے لیا جاتا ہے۔ آج 1 سال بعد فیلڈ مارشل صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے اس جنگ میں اللہ کی طرف سے آتی ہوئی مدد اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، لیکن فیلڈ مارشل کی لائی ہوئی حکومت اسی مارکہ حق کے لیے قائم کردہ تقاریب میں اسٹیجوں کے اوپر عورتوں کو نچاتے ہیں اور گانے چلاتے ہیں۔ میں فیلڈ مارشل صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف آپ اس مارکہ حق کو قرآن سے جوڑتے ہیں، قرآن سے نام لے کر رکھتے ہیں، قرآن کی آیات پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مدد نازل ہوئی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور دوسری طرف آپ کی قائم کی ہوئی حکومت حدود اللہ کی پامالی کرتے ہیں اسی مارکہ حق کی خوشیاں منانے کے لیے۔ اگر آپ کے نام کے ساتھ کوئی بے ادبی بھی کرے تو شام سے پہلے اس بندے کو غائب کر دیا جاتا ہے، لیکن آپ جس مارکہ حق کو اتنا پاکیزہ بنا کر عوام کو دکھا رہے ہیں اس کی اس طرح سٹیجوں پر پامالی کی جا رہی ہے اور قرآن کی آیات لکھ کر اور اس مارکے کا نام لکھ کر سامنے عورتوں کو نچایا جا رہا ہے۔ کیا آپ کو شرم نہیں آتی؟ کیا آپ ان لوگوں کو لگام نہیں ڈال سکتے؟ کیا دنیا نہیں کہتی کہ آپ نے ان لوگوں کو ان اقتدار کی کرسیوں پر بٹھایا ہوا ہے؟ کیا آپ کی غیرت صرف اور صرف اپنی عزت پر انگلی اٹھنے پر جاگتی ہے؟ جب کوئی حدود اللہ کی پامالی کرتا ہے پیچھے قرآن کے نام لکھ کر، اور جس مشن میں آپ کہتے ہیں اللہ کی مدد نازل ہوئی اس کا نام لکھ کر سامنے عورتوں کو نچایا جاتا ہے، تو آپ کہاں سوئے ہوئے ہوتے ہیں؟ آپ صرف اور صرف اپنے ادارے اور اپنی ذات کے لیے ایکشن میں آتے ہیں، یا صرف اور صرف وہ ہارڈ اسٹیٹ جس کا آپ دعویٰ کرتے ہیں وہ مذہبی لوگوں کے خلاف ایکشن میں آتی ہے، جن کے لیے باہر سے پریشر ہوتا ہے کہ ان کو کبھی بھی اقتدار میں نہیں آنے دینا، اور جن لوگوں کو آپ اقتدار پر لا کر بٹھا دیتے ہو ان کی باری وہ ہارڈ اسٹیٹ کہیں سو جاتی ہے۔ سعد رضوی اور اس کے کئی ذمہ داران کو اشتہاری قرار دے دیا گیا۔ جو شخص مرید کے میں کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا کہ اگر تم مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہو تو میں گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہیں اللہ کا واسطہ ان کے اوپر گولی مت چلاؤ، تمہیں رسول اللہ کا واسطہ ہے گولی مت چلاؤ، وہ بھلا کیوں بھاگے گا؟ جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے کارکنان کو شہید کیا گیا لیکن جواب میں کسی ایک پولیس والے یا رینجر والے کی جان نہیں لی گئی، وہ بھلا کیوں بھاگے گا؟ 7 سے 8 مہینے گزرنے کے باوجود بھی ریاست کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگ اس شخص کے خلاف عوام کے سامنے کوئی ثبوت نہیں رکھ سکے، وہ بھلا کیوں بھاگے گا؟ جس شخص کے لیے اس کی پارٹی نے عدالتوں میں درخواستیں دائر کی کہ ہمارے لیڈر کو 13 اکتوبر سے غائب کیا ہوا ہے، اور وہ عدالتیں آئی جی پنجاب کو طلب کر کے سوال نہیں پوچھ سکی کہ ایک پارٹی کا لیڈر کیوں غائب کیا ہوا ہے، وہی عدالتیں آج اس شخص کو اور اس کے کئی لوگوں کو اشتہاری قرار دے رہی ہیں۔ یہی ہے ہمارے نظام عدل کی حقیقت۔ جو عدالتیں مرید کے میں ہونے والی خون ریزی کے اوپر لوگوں کی لاشیں لے کر ان کے ورثاء کے حوالے نہیں کر سکی، وہی عدالتیں آج سعد رضوی اور اس کے کئی ذمہ داران کو اشتہاری قرار دے رہی ہیں۔ عدالتوں کو بھی بوٹوں کے نیچے روند دیا گیا ہے۔ کل یہ عدالتیں بھی اسی طرح کہیں گی کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ مارشل صاحب، آپ نے کہا تھا کہ جو شریعت کو نہیں مانتے اور جو آئین کو نہیں مانتے ہم ان کو پاکستانی نہیں مانتے۔ قادیانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر ہیں، وہ شریعت کو نہیں مانتے، اور قادیانی پاکستان کے آئین پر تھوکتے ہیں جا کر، کیونکہ اس آئین نے ان لوگوں کو کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ اس آئین کو نہیں مانتے، اور پاکستان کے اندر سرکاری سطح پر جو لوگ شریعت کو نہیں مانتے، جو آئین کو نہیں مانتے، ان لوگوں کو ستارہ امتیاز دینے کا کیا مطلب ہے؟ نبیل منیر نامی اعلانیہ قادیانی کو ستارہ امتیاز دیا گیا ہے، آپ کا وہ فتویٰ کہاں ہے؟ یا پھر آپ نے یہ فتوے صرف اس وقت کے لیے رکھے ہوئے ہیں جب کوئی فتویٰ دیتا ہے کہ غزہ میں جا کر جہاد کرو، اور آپ کہتے ہیں نہیں یہ ریاست کے پاس حق ہے؟ یہ جب کوئی غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے باہر نکلتا ہے اور آپ لوگ کچل دیتے ہو، آپ کہتے ہو یہ انتشار پھیلا رہے ہیں، لیکن شریعت کے نام پر حاصل کیے گئے ملک کے اندر عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلنا، شریعت کے باغیوں کو، آئین کے باغیوں کو ستارہ امتیاز دینا، تب آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اپنے استثنے پر بات آتی ہے، اپنے فیلڈ مارشل بننے پر بات آتی ہے تو آپ لوگ گریبان سے سیاستدانوں کو پکڑ لیتے ہو، اور عوام کو دھمکیاں دینے کے وقت آپ لوگوں کو شریعت کے فتوے یاد آ جاتے ہیں، لیکن جب پاکستان کی عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے منکرین ختم نبوت کو تمغے دے کر، تب آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ملک آپ لوگوں کے اور ان اشرافیہ کے باپ کا نہیں ہے کہ جس کو مرضی جا کر تمغے دو اور اس عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلو۔ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے یا ناموس رسالت کے غداروں کو ریاستی سطح پر نوازنا برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک بات یاد رکھنا، تم لوگوں نے مسجد رحمت اللہ عالمین کو تالے لگائے، ہم لوگوں نے قانون کا راستہ اپنایا، لیکن جب تم قانون کو اور ریاست کو قادیانیت نوازی کے لیے استعمال کرو گے تو یاد رکھنا اس ملک میں گریبان پکڑیں گے لوگ تمہارا۔ جن لوگوں نے قادیانیوں کو ستارے دیے ہوئے ہوں گے۔ مسجد رحمت اللہ عالمین کو بند کیے ہوئے 2 سوا
بعد 200 دن گزر چکے ہیں اور ہمارے آپسی اختلاف کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس ملک کے اندر ہم اکثریت ہیں وہاں پر بھی بات ایک مسجد تک نہیں رہی۔ اسلام کے نام پر حاصل کیے گئے ملک میں سرکاری سطح پر منکرین ختم نبوت کو ستارہ امتیاز دینے تک بات پہنچ گئی، گستاخان رسول کے حق میں کمپین چلانے اور ان کی رہائیوں تک بات پہنچ گئی، شریعت کے خلاف بل پاس ہونے تک بات پہنچ گئی اور یہاں تک کہ ہماری درگاہوں تک بھی بات پہنچ گئی۔ لیکن آج بھی ہم طاقتور حلقوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ وضاحتیں دے رہے ہیں کہ ہم وفادار ہیں، ہم پرامن ہیں۔ کیا کبھی ہم غدار تھے؟ کیا کبھی ہم دہشت گرد تھے؟ جب ہم دہشت گرد تھے نہیں، ہم غدار تھے نہیں، تو یہ وضاحتیں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ان کو مجبور کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے وجود کو تسلیم کرو، ہم اس ملک کا ایک حصہ ہیں۔ ہم سے کم تعداد والے اپنے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے انہی طاقتور حلقوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں دکھاتے ہیں اور ان کو مجبوراً ان کے وجود کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ہم اکثریت ہو کر بھی کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس حقیقت کو کیوں نہیں مانتے کہ ہم تقسیم ہیں، جس وجہ سے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ ہم اس تقسیم والے چہرے کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور جب کوئی بات کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ علماء دین کے خلاف ہیں۔ وہ بھائی علماء دین کو سروں کا تاج سمجھتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے جب ہماری کسی ایک تنظیم پر مشکل وقت آتا ہے تو ہم دوسروں کی طرح اپنے اختلاف کو پس پشت رکھ کے اکٹھے ہو کر ظالموں کو کوئی پیغام دینے کے بجائے ہم اپنی تنظیم کے اندر غلطیاں اور نکتہ چینیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اس وقت یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کی یہ غلطیاں ہیں، انہوں نے ہماری فلانی بات نہیں مانی، بجائے اس وقت ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ظالموں کو پیغام دینا کہ تم ہماری حقیقت کو تسلیم کرو، کسی ایک تنظیم کے کندھے پر بندوق رکھ کے تم ہمارے وجود کو ختم نہیں کر سکتے۔ ایسا کر کے بعد میں کمرے کے اندر بٹھا کر اپنی تنظیم کے لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے، نہ کہ جب ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو اور وہ حق پر ہوں اس وقت ان کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں۔ خدا کے لیے اپنی اصلی طاقت کو پہچانو، ہم اس ملک کے اندر اکثریت ہیں اور ہم اپنے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے ظالموں کو مجبور کر سکتے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے اختلافات سے باہر آؤ، اپنی اس تقسیم سے باہر آؤ، ورنہ کوئی بھی نہیں بچو گے، سارے باری باری ختم کر دیے۔ محسن نقوی کہتا ہے کہ فیلڈ مارشل نے ایرانیوں سے کہا کہ آخرت کے روز میری گواہی دے دینا کہ میں نے ایک بھی جان بچانے کی کوشش کی ہے۔ اور فیلڈ مارشل اور محسن نقوی صاحب کہ آخرت کے روز صرف ایرانیوں کی جان کا حساب مانگا جائے گا، پاکستانیوں کی جان کا حساب نہیں مانگا جائے گا۔ اور اگر دوسرے ملک یعنی کہ ایران کے لوگوں کی جان کا حساب آپ سے مانگا جائے گا تو ڈی چوک میں ہونے والے قتل عام کا حساب کس سے مانگا جائے گا؟ مرید کے میں ہونے والی خون ریزی کا حساب کس سے مانگا جائے گا؟ اور جو کچھ اس وقت کشمیر میں ہو رہا ہے اس کا حساب کس سے مانگا جائے گا؟ اپنے ملک کی اپنی عوام جو اپنے ملک کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق اپنے مطالبات لے کر باہر نکلتی ہے، ان کو ہارڈ سٹیٹ کے نام کے اوپر گولیاں مار دیتے ہو، ان کا حساب دینے کے لیے تم لوگ تیار نہیں ہو۔ لیکن ایران کے لوگ جو دوسرے ملک سے جنگ لڑ رہے ہیں ان کا حساب آخرت کے روز تم لوگوں نے دینا ہے۔ یہ منافقت کیوں کرتے ہو؟ آپ کے ملک کا ڈیفنس منسٹر کبھی کشمیریوں کے خلاف اور کبھی دوسری عوام جو آئین کے مطابق نکل کر احتجاج کر کے اپنا حق لینا چاہتے ہیں ان کے خلاف قرآن کی آیات لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دینے چاہیے کیونکہ یہ ریاست کے خلاف ہیں۔ حالانکہ وہ ریاست کے خلاف نہیں ہے، لیکن قرآن کے خلاف جو لوگ فیصلے کرتے ہیں وہ یہ کیوں نہیں بتاتا کہ قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، کہ جو قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کون ہے اور کون سا ملک سود پر چل رہا ہے اس وقت؟ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو جو امریکہ کے ساتھ بیٹھ کر غزہ کے مسلمانوں کے حق میں احتجاج کرنے والوں پر گولیاں چلاتے ہو اور 8 سے 9 مہینے سے مساجد کو تالے لگا کر رکھے ہوئے ہیں، لیڈرشپ کو غائب کیا ہوا ہے اور آج ایک ایرانی کی جان کا حساب دینے کے لیے تیار ہو، اسلام کے نام کے اوپر دوسروں کو بلیک میل کرتے ہو، لیکن اپنے ملک کے اندر اسلام کے نام پر نکلنے والوں پر سیدھی گولیاں چلاتے ہو اور شرم سے ڈوب کر مر کیوں نہیں جاتے تم لوگ؟ ہم جب کہتے ہیں کہ یہ ملک صرف اشرافیہ کا ہے، غریبوں کی زندگیوں کی بھی یہاں پر کوئی اہمیت نہیں ہے اور جتنے بھی ادارے بنائے گئے ہیں یہ تو صرف امیروں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں اور غریبوں کا خون چوس کر امیروں کو فیسلٹیٹ کرنے کا نام نظام ہے، تو بہت سارے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اداروں اور حکومت کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں، اس وجہ سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ایسی باتیں نہ کیا کریں، ملک کا نام دنیا کے سامنے بدنام ہوتا ہے۔ تو میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں نور پور اور سید پور کے لوگ جب چیخ چیخ کر یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری کئی نسلیں یہاں پر وقت گزار چکی ہیں، ہمیں بے گھر نہ کرو، ہم اپنے بچے لے کر کہاں جائیں گے، ہم پہلے ہی غریب لوگ ہیں، ہمیں نعمت بدل کچھ نہیں دیا گیا، ہم مر جائیں گے، کیوں ہمارے گھروں کو گرا رہے ہو؟ تو تب ان کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ محسن نقوی کے خلاف کوئی صحافی بولنے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی کمیٹی بنا دو، چیک تو کرو کہ ہم کب سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری کتنی نسلوں نے یہاں پر وقت گزارا ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب تک بھی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیکن اسی اسلام آباد کے اندر کانسٹیٹیوشن
ریجن 1 نام کی بلڈنگ پر جب سیم پوزیشن آئی تو فوراً وزیر اعظم صاحب نے اس کو روک دیا اور اس کے اوپر کمیٹی بھی بنا دی اور صحافیوں نے بھی محسن نقوی کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی. لیکن مرید کے میں جو ظلم کیا گیا وہ آج 7-8 مہینے گزرنے کے باوجود بھی کمیٹی بننے کا انتظار کر رہا ہے اور نور پور اور سید پور کے لوگوں کے گھر گرا دیے گئے اور وہ چیختے رہے کہ کوئی کمیٹی بنا دو کہ ہماری کتنی نسلوں نے یہاں پر وقت گزارا ہے, خدا را ہمیں بے گھر نہ کرو. لیکن کسی نے ان کی بات نہیں سنی. ڈی چوک میں جو ظلم کیا گیا اس کے اوپر کسی نے کمیٹی نہیں بنائی. اس وجہ سے غریبوں کو جتنی جلدی ہو سکے یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ جس بلڈنگ میں ججوں کے, وکیلوں کے اور جس بلڈنگ میں سیاستدانوں کے اور جرنیلوں کے گھر ہوں گے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وزیر اعظم جلدی نوٹس بھی لے لیتے ہیں اور کمیٹی بھی بنا دیتے ہیں. لیکن جہاں پر غریب غربے کے گھروں کی بات ہو اور ان کی زندگیوں کی بات ہو, ہمارے وزیر اعظم اور ہمارے جج سوئے رہتے ہیں اور محسن نقوی جیسے لوگوں کا استعمال کر کے کبھی مرید کے میں لوگوں کا خون بہایا جاتا ہے اور کبھی نور پور اور سید پور کے لوگوں کو گھروں سے بے گھر کر دیا جاتا ہے. اس وجہ سے جتنی جلدی ہو سکے غریب یہ بات تسلیم کر لیں کہ غریبوں کے وجود کو پروٹیکٹ کرنے کا نام نظام نہیں ہے. غریبوں کا خون چوس کر امیروں کو پروٹیکٹ کرنے کا نام اس ملک کے اندر نظام ہے. اور اپنی اس حیثیت کو یا تو تسلیم کر لو یا پھر اس گندی اور ظالم نظام کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. لیکن تم لوگ کھڑے نہیں ہوگے کیونکہ تم لوگ یہ تسلیم کر چکے ہو کہ تم نے ساری زندگی ان کی غلامی میں گزارنی ہے.